سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زمانہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے، تو راستہ میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، سلام کی ادب کے ساتھ عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ گفتگو فرماتے ہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، میرا کچھ ایک کام ہے، آپ کر دیں۔ تو میں ہاں کیا کام ہے تیرا؟ کہ ہوں بہت گناہ گار، مجھ سے زیادہ کوئی گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہیں کون آپ؟ گناہ گار جو ہیں کون؟ کہتے جی میں شیطان ہوں۔ اب شیطان سے بڑا تو کوئی گناہ گار ہو سکتا ہے؟ اور پھر کیا جی ابلیس شیطان، تو آپ تو نبی ہیں۔ میں کہا آپ سے عرض کروں بہت سخت پریشان ہوں میں۔ تجھے کیا پریشانی ہے؟ کہ میرا درخواست ہے، اللہ کو پیش فرما دیں آپ درخواست۔ اللہ یہاں بتا کیا درخواست؟ کہتا جی بس میں گناہوں سے تنگ آ چکا ہوں، تو اللہ سے معافی چاہتا ہوں، بس اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ سب بڑے حیران ہوئے، شیطان تو شیطان ہوتا ہے نا۔ کہ ٹھیک ہے میں تیری درخواست پیش کر دوں۔ تو آپ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں ہوئیں تو بھول گئے موسیٰ السلام، اس آدمی کے جو پیغام تھا بھول گئے۔ تو اللہ نے یاد کرا کہ راستہ تو کوئی ملا تھا جس نے کوئی پیغام دیا تھا تجھے۔ اللہ تعالیٰ بھول گیا، ہاں مجھے ملا تھا، وہ شیطان ملا تھا۔ کہتا اچھا کوئی بات نہیں، کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ تو خبیر و بصیر۔ کہ اللہ تعالیٰ عجیب بات کر رہا تھا شیطان۔ کہتا جی اللہ تعالیٰ سے میری درخواست پیش کر دے، تیری درخواست تو رد نہیں کریں گے، تو نبی ہے۔ وہ معافی مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ مجھے معاف کر دے بھائی، میں توبہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیں آپ سے، کرم اور فضل دیکھیں اس کا۔ شیطان اس سے بڑا کوئی نہیں نا جو سب کو شیطان بنا کے
تو انہوں نے کہا اسے سام اس سے بات تو کر دی، اب دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. کہ موسیٰ تو بھی آیا ہے، تو نے سفارش کی ہے، میں تو پھر رب ہوں، سب کا رب ہوں. ٹھیک ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ. موسیٰ سے بہت خوش ہوں. سبحان اللہ. بس اس کو ایک شرط بتا دیں میری تو میں اس کو معاف کرتا ہوں. کہ کیا شرط ہے پتہ ہے کیا شرط ہوگی جو اللہ تعالیٰ کہیں گے؟ شرط یہ ہے کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ آدم السلام کو سجدہ کر، تو اس نے نہیں کیا تھا. تو آج سجدہ کر دیتا ہے تو میں ساری چیزیں معاف کر دوں گا اس کو. کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں مسلم ہم تو بڑے خوش ہو کہ یہ تو کوئی شرط بھی نہیں ہے، اتنے سارے اللہ پاک معاف فرما دیں گے اس کو، شیطان کو. کتنے کریم ہے اللہ تعالیٰ. تو وہ تو ٹھیک ہے جناب، چلے تیزی کے ساتھ. کبھی سب سے پہلے جو کام کرنا ہے میں شیطانوں کو کروں کہ یہ چاند چھوڑے، ہماری ساری دنیا کو اس نے تباہ کیا ہوا ہے. شیطان بھی انتظار کر رہا تھا، جوان کھڑا تھا. سلام دو کہ مسلم کیا پیغام لائے میرے لیے؟ کہتا ہے تو بس کامیاب ہو گیا، اللہ نے کرم اور فضل کر دیا، مبارک ہو مبارک ہو. موسیٰ السلام نے کہتا پیغام، کہتا تجھے معاف کر دیا. کہتا معاف کر دوں گا. چھوٹی سی ہلکی کی شرط لگائی ہے، وہ تو خیر تیرے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اس میں کیا کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے، تو بالکل آسان بات ہے. تو کر لے گا بالکل. ہے کیا؟ کہتے بہت آسان ہے، بس میں تو بہت خوش ہوں اسے سم کرنے کی. کیا شرط لگائی پھر؟ کہ شرط لگائی کہ تو نے آدم السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا. چل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے کوئی بات نہیں. اس کے بعد بھی تو بڑی بدماشی کرتا رہا ہے، تو آج سجدہ کر دے، میں تجھے آج پھر معاف کرتا ہوں. تو شیطان کو دیکھیں، میری بات سنی اس نے تو کہکا مارا. اس نے کہکا سمجھتے ہیں نا، لافٹر، زور سے ہنسا. موسیٰ السلام آپ بھی بہت بولے ہی ہیں، نبی ہیں نا آپ تو. کیوں؟ کہتے جنت میں جب تھا اللہ تعالیٰ ہی موجود تھا، اس وقت میں نے حکم نہیں مانا، تو آج زمین پہ آ کے میں حکم مانوں گا؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے. کوئی اور سفارش کر کچھ ہلکا کام بتائیں مجھے. اور کیا کہ بھاگ گیا. مفسرین اس واقعے کو بڑی تفسیر کے ساتھ بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو پیش کیا ہے. ہمیں لگتا تو عام واقعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحم کی طرف آپ دیکھیں کہ شیطان جیسا وہ ہو سکتا ہے انسان؟ مجھے پتا ہے. تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ تو یہ گناہ ختم کر، میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو میرے بھائیو، ہم کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کریں گے، دوزخ میں پھینک دیں گے، جہنم کی آگ بنا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر بندے پہ رحم کرنا چاہتا ہے، اپنا فضل کرنا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم اور فضل یہ ہوتا ہے کہ وہ موقع فراہم کرتا ہے انسان کو، چانسز دیتا ہے، ایسی زندگی کے اندر اس کے اندر موقع پیدا فرما دیتا ہے کہ جہاں سے اللہ کی رحمت اترتی ہے اس کو معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہوتی ہے. جیسے ایک شیطان تھا، اب کتنا بڑا موقع، ایک نبی ہے ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگ کے لا رہے ہیں، کتنا بڑا موقع دیا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے. لیکن اس نے کیا کیا؟ مذاق میں اڑا دیا اس کو، ہنس پڑا. یہ کیا ہوتا ہے؟ تو بھائی اللہ پاک اپنے بندوں کو، خاص طور سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ میں آپ کی بات تو کیا کروں، اپنے گریبان میں میں منہ ڈال کے دیکھوں، ایک ایک بال ہمارا گناہوں سے جکڑا ہوگا. آپ یہ دیکھیں
وہ شیطان بناتا ہے انسان کو. کیا کیا انسانوں سے کھیل کھیلتا ہے وہ, کیسے کیسے گناہ کراتا ہے انسان سے, کیسے کیسے احکامات کو ختم کراتا ہے انسان سے, اور پھر اس کے ذہن میں ریزنز پیدا کرتا ہے کہ نہیں تو صحیح کر رہا ہے, گھبرانے کی بات نہیں ہے, ہم کیا کریں اگر ایسا ہو گیا تو, ہمارے کیا اختیار میں تھا, ہم اللہ سے ایسے کہہ دیں گے. یہاں تک لوگ اپنے ذہنوں میں باتیں سوچتے ہیں. اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ, آپ اندازہ اس کے باوجود بھی کہ ہمارے بال گناہوں ختم ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت پھر بھی کرم فرماتی ہے اور مرنے سے پہلے پہلے اس کو مواقع عطا فرماتی ہے. اب میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہ جو ہم بیٹھے ہیں یہ خود بیٹھ گئے, ہم خود آ گئے. اس سے بڑا اللہ کی رحمت کا کوئی منظر ہوگا, منظر سمجھتے ہیں, مطلب کوئی نظارہ ہو سکتا ہے اس وقت کہ جس کے اتنے واضح اللہ نے بات کی ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار بھی انسان میرے ذکر کی مجلس میں آ جائے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. اب شیطان کا جو ملنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, وہ کوئی چانس تو نہیں تھا, یہ تو موقع تھا. تو ہم اس میں ہم اثر ہی نہیں لیتے ان باتوں کو کہ ایسے ایسے مواقع کو انسان ضائع کر دیتا ہے کہ جس پہ اللہ نے واضح پیغام دیے, کوئی شرائط نہیں لگائی. شیطان کے ساتھ پھر بھی شرط تھی, ہمارے ساتھ تو صرف یہ ہے کہ تو اپنے نفس کو مار کر, اپنی خواہشات کو مار کر میں مجلس میں ہی قائم کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذکر کی مجلسیں میں ہی قائم کروں گا, تو اس سے فتنہ کرنا کہ بس اس ذکر کی مجلس میں پہنچ جا, بیٹھ جا, بے شک تیری نیت کچھ بھی ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اور کیسا نظارہ پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجالس ذکر کا. اور جہاں ایسی اللہ اتنے گناہوں والی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ لا تعداد مجلسیں دے دے ذکر کی, لا تعداد مجلسیں دے دے, ان گنت. صبح ہو تو ذکر کی مجلس, شام ہو تو ذکر کی مجلس, اور انسان سوتا رہ جائے, جہنم کی آگ کو برداشت کر لے. کیوں کہ وہی شیطان والا معاملہ اس نے کہکا مارا تھا نا, تو ہم ان باتوں پہ کہکا مارتے ہیں. اندر ہمارا کیا ہے, ہنستا ہے اس بات سے, یہ بھی ہے مسجد ذکر میں بیٹھ جاؤ تو معافی ہو گئی, چلو یہ بھی بات, کیا فائدہ اس کا. یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو اتنے بڑے بڑے اللہ نے انعام دیے ہیں, یہ اللہ کا فضل و کرم ایسا ہے کہ جیسے جیسے انسان قیامت کے نزدیک جائے گا گناہوں کی بہتات ہوگی, اور گناہ تو ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ آدمی پراٹھے کھا رہے حلوے کے ساتھ, اتنا لطف لے کے گناہ کرے گا, اور شیطان کی طرح ہنسے گا, کہہ کے مارے گا, اس کو کوئی روکے گا تو خود اس کے اندر سے اس کا وجود ہنسی کرے گا, تمسخر کرے گا اس کے ساتھ, کیا اندر کہہ رہا ہوگا, اس کا بیٹھا ہوگا اندر بول رہا ہوگا اس کا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس پہ کرم فرماتے ہیں. وہ اندھا ہے, بہرا ہے, گونگا ہے, پھر بھی کرم فرماتے ہیں. اس کو ایسی مجلس میں لے جاتے ہیں کہ جہاں اللہ کچھ بھی نہیں پہنچتا, صرف اس کی حاضری ہو جائے تو اللہ کہتا ہے میں سارے ہی تیرے معاف کر دوں. ابھی آدمی پہنچتا ہی ہے, آپ اندازہ لگے, ابھی آدمی پہنچتا ہی ہے تو صحیح حدیث اب پڑھ رہے ہیں, شیخ حدیث نے رحمۃ اللہ نے بھی لکھی حدیث, ابھی پہنچتا ہی ہے. اس کے پہنچنے کے ساتھ ہی فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے. حدیث کا مجلس میں پہنچتے ہی ہے, بے نمازی بھی ہے, فلاں حرکت بھی کرتا ہے, فلاں حرکت بھی, ہزاروں حرکتیں کرتا ہے, لیکن وہ آگے مجلس میں تو اس کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں. اندازہ لگا ہے اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اس کو, اس کے قلوب پہ اللہ سکینہ نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس گناہ گار انسان پر جو اس مجلس سے باہر تھا, اس مجلس میں آنے کے بعد اللہ اس کا فخر کرتا ہے آسمانوں پر بیٹھ کر نام لے کر, حالانکہ کچھ بھی نہیں کیا ابھی اس نے. بتایا یہ جو مجالس ہیں بھائی,
ان مجالس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ہم اندھے ہیں، ہم نہیں سمجھتے. اس میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اس کی ابتدا میں کیا برکت ہے، اس کی ابتدا میں کیا ہے، اس کے درمیان میں کیا ہے، اس کی انتہا میں کیا ہے، ہم نہیں سمجھتے. اب یہ آپ دیکھ لیں، ایک عام چیز دیکھ لیں. نماز تو سب پڑھنے آ رہے ہیں نہیں آ رہے؟ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ آئے گا اور جو بعد میں آئے گا فرق ہوا نہیں ہوا؟ کیوں؟ نماز تو پہنچ گیا. نہیں، جو اللہ نے اس وقت دینا تھا، جو انعام تکبیر اولیٰ پر رکھا ہوا ہے، اس سے وہ محروم ہو گیا. اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اسی مسجد میں سب کچھ ہے، تکبیر اولیٰ مل گئی، لیکن صف اول سے محروم ہو گیا. وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. جو انعام اس میں تھا وہ اس کو نہیں مل سکتا. نماز بے شک پڑھی ہے. اللہ پاک نے اپنے مجالس کی ابتدا میں، انتہا میں، رائٹ لیفٹ، نہ جانے کیا برکات لکھی ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین پر، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، مخلوق کی طرف بھیجتا ہے، ان کے قلوب پر الہام فرما دیتے ہیں اور ان کو نظارہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ بھئی تاکہ ان کو پتہ ہے کہ بیوقوف دیر نہ کرنا، اس میں بھاگتے ہوئے آنا، افضل وقت پہ آنا. یہ ذکر کی مجلس ہے جس میں بغیر توبہ مانگے انسان کو اللہ بخش دیتا ہے. تو اس کی ابتدا کیا ہوگی، اس کی انتہا کیا ہوگی، اس کا بیٹھنا کیا ہوگا، اس میں حلقہ بنانے کی ادا کیا ہوگی، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. ایک ایک ادا پہ فرق ہے. میں نے نماز کی مثال آپ کو دے دی نا. وہ تو سب نمازی ہیں، لیکن آخر پتہ چلے گا کون سا نمازی کیا لے کے چلا گیا. نہیں سمجھ بات میری؟ کیونکہ یہ جو مجالس ہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رحمت کی مجالس ہے. رحمت، اس میں رحمت برستی ہے اللہ تعالیٰ کی. جس طرح بارش برستی ہے نا، اس طرح رحمتیں برستی ہیں. اس میں تو اگر 1000 میل دور سے بھی سفر کر کے آنا پڑے اور کسی اللہ والے کی مجلس قائم ہو تو 1000 میل کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. جو ملے گا وہاں جا کے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ پریکٹیکلی لوگوں نے کیا اپنی زندگی میں. عبد القادر جیلانی، خواجہ نقشبند، خواجہ معین الدین چشتی، ہزاروں میل، دادا گنج بخش، کسی بھی اس مقام کے بزرگوں جن کے آج ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، لیٹسٹ دور کے ہمارے شیخ الحدیث حضرت محمد ذکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سفر دیکھیں. اور سفر پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، فلاں جگہ پہ فلاں بزرگ ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا ذکر کر لوں گا میں. اور آدمی کا بھیجنا کیسا ہوتا ہے، یہ بھی کمال ہے. کسی کو دکھ دیتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو پریشانی دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے، مجبور کرتا ہے کہ تو وہاں جا. وہ تو آتا ہے اپنے مقصد کے لیے کہ یار میں یہ کام کراؤں گا، چلو میں یار یہ دعا کراؤں گا، فلاں یہ میں کروں گا، یا فلاں سے یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ دکھ بھی اس کا دینا یہ ہے کہ حقیقت میں اس کو بلندی پہ لے جانا چاہ رہا ہے، اس کو گھسیٹ کے لے کے آ رہا ہے اس کو. میں آج حضرت صاحب کے پاس تشریف نہ لے جاتا، میں آج آپ کے ساتھ نہ بیٹھا ہوتا. اللہ نے ایک مجھے بیماری دی، بڑی عجیب بیماری تھی، اور اس کا واحد علاج سالوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کوئی کسی کی شفا نہیں جب ملے گی تو کسی درویش کی نظر شفا سے شفا ملے گی. سبحان اللہ. اس میں علاج رکھ دیا تھا میرا. اللہ تعالیٰ کے قانون ہے کہ کسی کو کسی بہانے، کسی کو کسی بہانے سمجھ جائے کوئی آدمی. اللہ کی رحمت ایسی چیز ہے. وہ مجلس جو ہے 2 چیزوں پہ مبنی ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی مجلس. جیسے جاتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جسمانی علاج کے لیے جاتے ہیں نا، 2 چیزیں ہوتی ہیں. جب ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے خود نہیں جاتا ہے، چاہے یار ڈاکٹر کو دکھاتے کہتے ہیں لوگ، چاہے تو فلاں یار تو ڈاکٹر کو دکھا، فلاں حکیم کو دکھا، دھکے دے کے لوگ لے کے جاتے ہیں، یا دھکے لے کے جاتے ہیں نا، انبر سے لے کے جاتے ہیں یا نہیں. لیکن روحانی مریضوں کو اللہ خود لے کر آتا ہے اپنے ہسپتال میں. کوئی ایمبولینس نہیں آتی، کوئی دھکا نہیں دیتا، وہ خود ہی دھڑا دھڑا کرتے خود ہی پہنچ جاتا ہے، دل جما دیتا اس کے. تو جب جاتے ہیں ہم کسی جسمانی مرض کے لیے تو 2 چیزیں ڈاکٹر کے پاس ملتی ہیں، یا تو تشخیص ہوتی ہے اور اس کے بعد علاج ہوتا ہے. تشخیص سمجھتے ہیں نا، فائنڈ آؤٹ کرنا کہ اس کا مرض کیا ہے، اس میں کیا بیماری ہے. تو وہ یا چاہتے ہی پہلے تو
بلڈ پریشر لگا دے گا بلڈ پریشر دیکھنے کے لیے، یا سوئی لگا دے گا آپ کا شوگر دیکھنے کے لیے، یا اور پھر اسکین کرا دے گا فلاں چیز دیکھنے کے لیے. وہ تشخیص کر رہا ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے، اور اس کے بعد پرسکرائب کرتا ہے علاج. سبحان اللہ. جاگتے رہے نا ذرا بات بھی سنیں، اللہ کی تعریف بھی تو نا. دیکھیں کہاں بٹھایا ہمیں اللہ نے. تو اسی طرح روحانی مجالس میں اللہ دو چیزیں رکھی ہیں، دو چیزیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی زبردست. تشخیص بھی رکھی اور علاج بھی رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم تم جانتے نہیں ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا آیاتہم لعلکم تعقلون. کہ جس زمین کو میں ایک تمہیں مثال دے رہا ہوں، اتنی بڑی اس میں نشانی تمہیں لکھی ہے، اگر عقل ہو تمہارے میں. باقی چیزوں میں عقل بہت ہے، جہاز بھی بنا لو گے، یہ بھی بنا لو گے، فلاں بھی بنا لو گے، اس میں تو عقل چلتی ہے. یہ تمہاری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ایک زمین جو بیٹھ ہو بالکل پنچر ہو، اس کے اندر کس طرح پودے نکلنے شروع ہوئے اور اس میں کس طرح باغات لگ گئے. یہ نشانی تمہیں سمجھ نہیں آتی. یہی تو نشانی جو تمہیں بتا سکتا ہے کہ تم کتنے بھی مردہ ہو چکے ہو روحانی طور پر، لیکن اللہ نے تمہاری زندگی کا علاج رکھا ہوا ہے. زندہ کر سکتا ہے تمہیں. سبحان اللہ. نمازی بنا سکتا ہے، بہترین انسان بنا سکتا ہے، سجدے کرا سکتا ہے، تلاوتیں کرا سکتا ہے، عمرے کرا سکتا ہے. نا امید کیوں ہوتا؟ چہروں پہ داڑھی سجا سکتا ہے، حرام کاری تمہاری بند کرا سکتا ہے. جب مردے کو زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو تمہیں نہیں کر سکتا؟ کل نہیں تمہارے سمجھ نہیں اس بات کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو وہ جو رحمت کی جو مجالس میں دو چیزیں ہیں، جس طرح ڈاکٹر پاس روحانی مریض جب آتے ہیں تو اس کو وہاں دو چیزیں بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. روحانی مجلس میں بھی اس کا تشخیص بھی کی جاتی ہے کہ اس کے اندر کتنے مراض ہیں، اور اس کا علاج بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا علاج کیا کیسے جائے. ہمیشہ جب بھی یہ دیکھ لیا یہ مجالس ہوگی روحانی مجلس کو کہتے ہیں رحمت ہے، اس میں اللہ کا رحمت ہے. اس میں دو چیز لازم ہوتی ہیں. اس میں تشخیص کیا ہے؟ بند و نصاح ہے، یعنی باتیں بتانا یہ کیا ہو رہا ہے، تشخیص ہو رہی ہے انسان کی. اور اسی کی تشخیص کیسے ہوتی ہے کہ کوئی مشین نہیں لگتی، اس کے اندر جو قلب ہے دل وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اس بات کو. یار واقعی میں جھوٹا ہوں، یار واقعی میں حرکت غلط کرتا ہوں، یار میں غیبت کرتا ہوں، فلاں میں کام کرتا ہوں. خود بخود اس کے اندر کرنٹ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، تشخیص ہونا شروع ہو جاتی ہے. الحمدللہ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. کیونکہ اللہ نے زمین کی مثال دی. اب یہاں بہت سمجھ والی بات ہے، غور سے سنیں. یہ جو ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے، اس نے تشخیص کی، آپ کی دیکھا، تو یہ آدمی صحت مند ہو جائے گا. اگر اس نے سمجھا نہیں کچھ نہیں تو یہ آدمی پھر بیکار ہو جائے گا، زیادہ بیمار ہو جائے گا. اسی طرح جب یہ رحمتوں کی مجلس میں انسان جاتا ہے اور جب تشخیص ہو رہی ہے، اس کی باتیں جو نصیحت چل رہی ہے اللہ کی طرف سے، کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ وہ اللہ کی طرف سے چل رہی ہے. اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، سبحان اللہ، اس کا دل اس کو قبول کر لیتا ہے اور اپنی زندگی میں اس نصیحت کو ڈھال لیتا ہے، تو اس کے بارے میں جو قرآن نے لفظ استعمال کیے، حدیث میں لفظ آتے ہیں، جب وہ زیادہ نے بتایا، وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش بخت ہو جاتا ہے. اور جو اس مجلس میں آنے کے بعد سنا بھی، پیغام پہنچا بھی، اور اس نے اس کے قلب نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، قبول نہیں کیا، وہ بدبخت ہو جاتا ہے. دو چیزیں ملتی ہیں ان مجالس سے. مثال وہ شیطان کی کہ شیطان کو موقع فراہم کیا گیا، ایک نبی نے آ کے پیغام دیا، اللہ نے کہا معاف کر دوں گا. کتنی بڑی رحمت تھی اللہ کی. اس نے کیا کیا؟ اس کو ہنس کے ٹال دیا. تو جب اس مجلس میں کوئی انسان پہنچے اور نصیحت کی جا رہی ہے کسی چیز پر، وہ نصیحت اس کے دل پر پہنچ رہی ہے، سمجھ رہا ہے، تو اس کو اس وقت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں اللہ کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے، اللہ پاک مجھے یہ سمجھا رہے ہیں، اس نصیحت سے میں نے عمل نہیں کیا تو جب میں باہر نکلوں گا تو میرا نام بدبختوں میں لکھ دیا جائے گا. اگر اس نصیحت کو وہ لے گیا الحمدللہ اور اس پہ اس نے عمل شروع کر دیا تو
تو اللہ تعالیٰ اس کا نام بخت وقت میں نہیں، پھر کیا خوش وقتوں میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ مجالس جس میں اللہ تعالیٰ انسان کو بھیجتے ہیں، سنواتے ہیں. اور علاج کیا ہے؟ اس کے ساتھ علاج، کہ سب چیز تو جس طرح زمین کرتی ہے نا ایکسپٹ، جس طرح بارش ہوئی، آسمان سے اللہ نے بارش کی، گری تو بارش ساری زمینوں پر، لیکن ہر زمین پودا نہیں دے رہی، ہر زمین درخت نہیں لگا رہی، ہر زمین گھاس نہیں لگا رہی. بڑی بارش ہر ایک پر ہے. کیوں؟ کہ جو فرٹائل زمین ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، جس میں جاذبیت ہوتی ہے، وہ پانی کو جذب کرتی ہے، وہ زمین نرم ہوتی ہے اور پودے دینا شروع کر دیتی ہے. جو سنخلاق ہوتی ہے، سخت زمین ہوتی ہے، تو وہ کیا ہے، پانی اوپر سے گزر جاتا ہے، وہ پتھر کی پتھر رہتی ہے. اسی طرح وہ مجالس میں جو نصیحتیں کی جاتی ہیں، جن کے دل الحمدللہ نرم ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، زرخیز ہوتے ہیں، وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں. اور ان میں پھر عمل کے پھل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. نمازی بھی بن جاتے ہیں، ذاکر بھی بن جاتے ہیں، تلاوت کرنے والے بن جاتے ہیں. اس کے دل نے قبول کر لیا. اور وہ اگر دل قبول نہیں کرتا اس نصیحت کو، وہیں کا وہیں ہے، ہل ہی نہیں رہا، اسی جگہ قائم ہے. مسجد سے اٹھ کے چلا گیا، اس نے اس کو قبول نہیں کیا، اس میں عمل نہیں لایا، اس سے جواز پیدا کر دیا ہزار اس کے ذہن میں، نہیں جی ایسا تو نہیں تھا، فلاں نہیں تھا. ایک جواب دے، تجھے بھیجا کس نے، تجھے سنایا کس نے، اور تیرے دل نے سنا کیسے؟ جو دل کو لگا ہے یہی تیرے لیے نصیحت ہے. اگر تو اس پہ عمل کرتا ہے تو تو خوش بخت ہو جائے گا. آج سے اللہ قبول فرما لیں گے تجھے. اب تو نے اس کو نہیں سنا اور چھوڑ دیا اور رد کر دیا، تو کہا مارا تو نے شیطان کی طرح، اور ہمیشہ کے لیے رد ہو گیا. تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایسے موقع عطا فرمائے کہ جب کسی ایسے اچھی مجلس میں ہمیں بھیجے، اللہ والوں کی صحبتوں میں ہمیں بھیجے، تو بہت احتیاط سے آدمی کو اپنے دل کو کھول لینا چاہیے. اور جو نصیحت پہنچ رہی ہے اس کی طرف سے، واقعی اس کو سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کو بالکل رد نہ کرے بلکہ اپنے سینے پہ لکھ لے. ہمارا تو کام یہ تھا کہ ہم حضرت کی ایک ایک چیز پیچھے ڈائری پہ لکھتے رہتے تھے. فرما کسی سے اور سے رہیں لیکن لکھ ہم رہتے تھے. آج بھی وہ، آج 70 سال کے بعد بھی میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، بول نہیں سکتا. ہمیں ایک اور آدمی ہے مجلس میں، جس سے پوری مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس میں کوئی اور آدمی ہے، اس نے اپنے سوال کیا ہے، حضرت اس کو جواب دے رہے ہیں. لیکن میں کیا سمجھتا تھا، اس کا جواب نہیں، جواب میرا ہے، نصیحت مجھے کی جا رہی ہے. اس وقت تو کام نہیں، آج 70 سال کے بعد وہ نصیحت آج مجھے کام آتی ہے. یہ ہے احساس کہ اللہ کی رحمت کا اور فضل کا. جانور نہیں بننا چاہیے، ہم ڈنگر بن کے زندگی کی، ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں اور کیوں بھیج رہا ہے. ہم میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کمزوریاں جو ہمیں جہنم میں لے جائیں گی. کیا ایک جھوٹ بولنا ہی کم ہے ہمارے لیے جہنم میں جانے کے لیے؟ کیا ایک غیبت کرنا ہی کم ہے کہ ہمیں جانے کے لیے؟ کیا کسی پہ غصہ اتارنا، گالی دینا، چغلی کرنا، حسد کرنا، کیا یہ کم ہے؟ ایک ہی کافی ہے جو جہنم میں لے کے چلے جائے گی. مجھے بتائیں، کم ہے یہ؟ بتائیں کیا ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں. ہماری بخشش تو ایسی ہوگی کہ کوئی مجلس ایسی ملے، نظر شفا کسی کی پڑے اور ہماری بخشش ہو جائے. ہم تو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں بھائیوں، ہمیں تو ان چیزوں کے بہانے ڈھونڈنے چاہیے کہ فلاں جگہ مجلس قائم ہے، فلاں اللہ والا جا رہا ہے، تو فوراً کہ بھائی یہ ہمارے پاس ٹھکانا ہے، ہم کس طرح اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں، کہاں جائیں. اللہ نے کیسے کیسے مقامات کھول دی انسانوں کے لیے، لیکن وہاں بھی ہم صحیح نیت سے نہ جائیں، وہاں بھی آدھی بات سنیں، جو ہمارے دل کو اچھی لگے وہ مانیں، جو نفس کو بری لگے وہ چھوڑ دیں. یہ کیا بات ہے؟ وہاں بھی اپنے چوائس سامنے رکھیں کہ یہ بات ہوگی تو ہم مانیں گے، یہ نہیں ہوگی تو ہم چھوڑ دیں گے. یہ میرے سوٹ نہیں کرتی بات، میں نہیں کر سکتا، یہ مجھے اچھی نہیں لگتی، میں یہ کر لیتا ہوں. ایسی نہیں، ایسا نہیں ہے. نیتیں صحیح لے کے جائے آدمی کہ بھائی میرے بخشش کا سامان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اتنا سب کچھ پڑھا ہے، میں آج صبح تلاوت بھی کی ہے، میں اتنے قرآن بھی ختم کیے، فلم کی ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی سوچ لے کہ جس کے غیبت کی ہے سارا تیرا مال وہ لے گیا، یہ سزا ہے غیبت کی. یہ بتا دوں آپ کو،
गीबत की कितनी बड़ी सजा है कि सारी रात जो तूने इबादतें की हैं, उस आदमी की जिसकी तूने बात की है, वो सारा तूने थाली में रख उसको दे दिया इनाम। जब आंख बंद होगी, अल्लाह के सामने पेश होंगे, तो तेरा यही अमाल उसको जन्नत में ले जा रहा होगा, उसके गुनाह हमें दोज़ख में ले जा रहे होंगे। ये तो हमारा हाल है, स्टेटस तो ये है हमारा। अब हमें शैतान ने क्या दिया? तूने तो इतना कुरान पढ़ा है, तूने तो इतने अमल किए हैं, तूने इतने सिजदे किए हैं, लेकिन ये आदमी देखता है कि तूने एक आदमी की गिबत भी की हुई है। मेरे भाइयों, ये जो अल्लाह की तरफ से ऐसे इनामात उतरते हैं ना इंसान पर, उनको आदमी रिजेक्ट ना करे, उनको रिजेक्ट ना करे आदमी, उनकी तरफ चले कि भाई ये तो आज एक मजलिस मिल गई, इसके बाद हो सकता है मेरी मौत हो जाए, मुझे क्या पता कहाँ मजलिस हो भी, चलो कहाँ ही मामलात है, चलो भी निकलते हैं, किधर है मामला, इस पर पूरा यकीन हो कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हदीसें यकीन दिला रही हैं इन चीज पर। तो नसीहत आज की ये है कि जब अल्लाह ताला ऐसे अज़ाब हम भेजे तो हम शैतान की तरह कहका ना मारें, बल्कि कोई अगर नसीहत पहुंच रही है अपने नफ्स पर उसको लाएं और नफ्स से रिजेक्ट करें, कहें नहीं तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हमने इसको करना है हालत में, तू कबूल करे ना करे, लेकिन अल्लाह की तरफ से आज मुझे नसीहत पहुंची है, मैं इस पर अमल करूंगा जो कुछ भी हो जाए। ऐसा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बस इंसान मकबूल हो गया, कामयाब। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी हाजिरी की तौफीक नसीब फरमाए सच्चे दिल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन, दावा यासीनुल हबीबुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वसल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन कसीरन कसीरा। रब्बना इन्नना आमन्ना फग़फिर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व थब्बित अक़दामना वंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बि इग़फिर वरहम व अन्ता ख़ैरुर राहिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़िल मौत व फ़ीमा बअदल मौत। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ग़मरातिल मौत व सकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। या क़ादियल हाजात इक़्ज़ि हाजातना, या दाफ़िअल बलय्यात इदफ़अ बलय्यातना, या शाफ़िअल अमराद इशफ़अ मुरादना, या शाफ़िअल अमराद इशफ़अ मुरादना, या शाफ़िअल अमराद इशफ़अ मुरादना। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्ताज़ैना व मशाइख़िना व जमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहया'i मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।